لیکن سر ایک بات جو ہم نے دریافت کی ہے وہ یہ ہے، کہیں نہ کہیں اس طرح مرجع تدریس ہوتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے۔ شیعہ جو نام ہے وہ شیعہ، مطلب اب شیعہ کو آپ کسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی تعصب ہونی چاہیے۔ مطلب ہم نے جو جتنی بھی مطلب ریسرچ ہے ہماری اور دیکھے ہیں، مطلب یہ پرانے زمانے سے یہ جو کلچر بنا ہوا ہے یہ بیسڈ آن تالیف ہے، مطلب عقائد ہے کہ کوئی آیا ہے اور بتایا کہ مطلب شیعہ کون، شیعہ کافر، شیعہ کون، شیعہ ملحد، شیعہ کون، مطلب یہ بہت سے ٹائٹل ان کو دیے اس اب یہ طرح دوسرا کچھ۔ سوال کر رہے ہیں نا آپ، یہ شیعوں کی تکفیر، ایک دفعہ نام کے متعلق آپ نے سوال کیا، نام کو تو یہ علماء مطلب برا نہیں کہتے نا۔ سوری سر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر لیتا ہوں، مطلب بلا فیر پہ آ جاتے، اب بغض تضاد شروع ہو گیا، ان کی نہایت یا انتہا تکفیر ہو جاتی، مطلب شیعہ بالآخرہ کافر۔ تو یہ جو تکفیر کا مسئلے کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں، جماعت مخالفین کے علماء کے اکثریت یہ تو تکفیر تو نہیں کرتے، لیکن ان میں بہت سارے یعنی تاریخ کے مختلف ادوار میں، کیونکہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو اہل سنت بھائی ان کے علماء ہیں ان کو شیعہ کتب کا نہیں پتہ، شیعہ عقائد کا نہیں پتہ، یعنی اب پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور شیعہ کتب اکثر ان کے پاس میسر نہیں ہوتا تھا۔ ان کے جو متعصب علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے شیعوں کے متعلق، وہ اسی پہ یقین کرتے کہ مثلا شیعہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو غلطی ہو گئی ہے، وہی انہوں نے اللہ نہ تھا کسی شخص کے لیے، وہ غلطی سے کسی اور کے پاس گئے، یا انہوں نے غداری کی ہے جبرائیل بالکل یہ علیہ، بہت شیعہ یہ عام کہتے ہے۔ ہیں ہاں، یا شیعوں کا قرآن اور ہے، شیعہ اس طرح کی باتیں، یا شیعہ اس طرح غلط باتیں وہ اپنی کتاب متاع میں یا لکھتے ہیں، اور سیغہ پھر کی باتیں ہاں ہوتی ہیں۔ ہاں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا عقیدہ ہے تو کافر ہے۔ اکثریت جنہوں نے تکفیر کی ہے شیعوں کی، اس لیے تکفیر کی ہے کہ شیعوں کے متعلق ان کے پاس کتابیں، شیعوں کی کتابیں نہیں تھیں، اور شیعہ تو پرانے زمانے میں ہوتے بھی کم تھے، اور پرانے زمانے میں کتاب چھاپ نہیں ہوتے تھے نا، کتاب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، نسخے بنتے تھے۔ اب اس زمانے میں کتابیں بہت زیادہ ہیں، پرانے زمانے میں کتاب بہت کم لوگوں کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، اور شیعہ تو تھے بھی تقیہ میں، وہ اپنی کتاب کسی کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، اکثر لوگ چھپاتے تھے، کم شیعہ، اور شیعہ علماء بھی کم تھے، اس لیے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو شیعہ عقائد کا نہیں پتہ تھا، اور بعض علماء ایسے بھی تھے کہ ان کو اگر پتہ بھی چلتا تو وہ اپنی منفعت کے بنا پر کہ شیعوں کو چلیں شیعوں کی بے عزتی ہو جائے ایسی باتیں لکھ دیں کہ فلان عالم نے کہا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، اگر اس کو پتہ بھی کہ فلان عالم نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے تو وہ اس کو نہیں ذکر نہیں کرتا کہ اس نے غلط کہا، وہ فلان کتاب میں لکھا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے لذا شیعہ کافر ہے، تو تکفیر اس لیے ہوئی ہے۔ لیکن یہ ایک حصہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے علماء کا، سب نے تکفیر نہیں کی ہے، شاید اغلبیت نے تکفیر نہیں کیا، یہ بعض لوگوں نے جنہوں نے تکفیر کیا ہے اس وجہ سے، اس بنیاد پہ تکفیر، اور بہت سارے بعض دفعہ ہوتے تھے کہ حکام ہوتے تھے انہوں نے شیعوں کے خلاف جنگ کرنی ہوتی، مثلا دولت عثمانیہ کی اگر جنگ ہو رہی ہے صفویہ کے ساتھ، صفویہ والے شیعہ ہیں، عثمانیہ غیر شیعہ، تو وہ پہلے سے اپنے علماء سے تکفیر لے کے آتے تھے، حالانکہ وہ جنگ مذہبی جنگ نہیں ہے، وہ جنگ ہے دو بادشاہوں کے درمیان، صفویہ کو بھی اتنا پرواہ نہیں ہے تشیع کا، اور عثمانی جو خلیفہ ہے اس کو بھی پرواہ نہیں ہے اپنے مذہب کا، وہ اس نے دنیا کے لیے، لیکن اپنے فوج کو کس طرح زیادہ، اگر اس کے پاس 2 لاکھ فوج ہے تو اس کو 4 لاکھ کیسے بنا دیں، تو لازمی بات ہے علماء کا اس مسئلے میں علماء کام آ جاتے ہیں، تم ہر مسجد میں خطبے دے دو کہ دیکھو یہ صفویہ جو ہیں یہ غالی ہیں، یہ شیعہ ہیں، روافض ہیں، فتوے جب آ جاتے ہیں ہر طرف سے کہ یہ کافر ہیں، ان کی جہاد واجب ہے، تو لازمی بات ہے عثمانیہ کے پاس پھر وہ بے تعداد لاتعداد فوجی آ جاتے ہیں، تو اس میں سیاست کا بھی بڑا ہاتھ ہے ہر زمانے میں۔ جی سر شکریہ سر۔